الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وآله وسلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم، وأبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وأنه خير خلق الله كلهم. دوست اور بزرگوں، پوری زندگی پر جیسا ہمارا اصول رہا ہر کام میں کہ وقت بہت کم ہے، وقت بہت کم ہے، وقت بہت کم ہے، وقت بہت کم ہے. یہ بھی واقعی میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ وقت بہت کم ہے، وقت بہت کم. تو وقت کب زیادہ ہوگا؟ یہ آپ سبھی اور میں سب سوچ لوں کہ وقت زیادہ کب ہوگا کہ اللہ جل شانہ کے دین کی باتیں، عبادت کی مشغولیت یہ جم کر ہو جائے، اتنی جم کر ہو جائے کہ سیدھا تار وہاں لگ جائے. اس کی مثال ایسی ہے جسے آپ کسی جگہ پر کہیں دور جگہ ٹیلی فون کرنا چاہتے ہیں، ٹیلی فون ہاتھ میں لیا ہے، آپ کرتے ہیں لیکن لگتا نہیں ہے کیونکہ اس کا نمبر ٹھیک لگا نہیں رہے. یہاں غلط ہوا، وہاں غلط ہوا، پھر دوبارہ کرتے ہیں، پھر چوتھی بار کرتے ہیں اور کرتے ہی رہتے ہیں. پھر کسی اور سے پوچھتے ہیں، پھر اس نے کہا اس میں غلطی ہوئی تو کرتے ہی رہتے ہیں. وہاں تک آپ تھکتے نہیں ہیں جب تک کہ آپ کو صحیح نمبر نہ مل جائے، کیونکہ ایک بندے سے آپ کو تعلق پیدا کرنا ہے. آئی مثال سمجھ میں؟ تو اسی لیے حق تعالیٰ جل شانہ سے اب تک ہم کہتے ہیں وقت میں بہت کمی ہے، وقت میں بہت کمی ہے، وقت میں بہت کمی ہے. وقت بھی زیادہ بھی ہے اور وقت کم بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں. لیکن یہ ہوگا اپنے ذہن کے اعتبار سے کب ہوگا؟ جب کہ آپ کے اور میرے دل کے اندر یہ بات جم جائے کہ میرا نمبر لگنا ہی چاہیے، چاہے صبح ہو جائے، چاہے صبح ہو جائے، شام ہو جائے، رات ہو جائے، دن ہو جائے، کوئی بھی حال ہو جائے، ٹھنڈی ہو جائے، میرا یہ نمبر وہاں لگنا ہے. اگر نمبر لگا نہیں اور میں سیدھا جا کے کھڑا ہوں گا تو میرے سے کوئی سوال ہوگا، میں کیا کروں گا؟ یہ حق جل شانہ سے بندوں کا تعلق ہے. بہت سی باتیں میں نے عرض کی ہے اور اب تو آپ حضرات کو جانتے ہیں کہ اتنی کہنے کی ہمت ہی نہیں. لیکن آج جو ہے بعض احباب نے بہت اشارہ کیا تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، یہ دین والوں کی مجلس کے اندر میں بھی پہنچ جاؤں تو پھر اللہ جل شانہ کو کچھ عطا فرمائے گی. عبادات اور بندگی میں پوری زندگی کے اندر یہ دو چیزیں آپ کے ساتھ اور میرے ساتھ اور ہر انسان کے ساتھ اور جنات کے ساتھ لگی ہوئی ہے پوری زندگی میں، جو اب بھی چل رہی ہے اور ابھی جب تک زندگی کا ایام ہے یہ چلتی رہے گی. دو بات، ان دونوں باتوں کے اندر ہمیں جو ہے پھیری پھیری اور ہوشیار رکھنا چاہیے. بہت اہم بات ہے. ایک تو یہ ہے شیطان کی ایک تدبیر یہ ہے، اس میں سب کچھ آ جاتا ہے کہ وہ ہمارے دل میں یہ لگانا چاہتا ہے کہ تم جو عبادت کر رہے ہو بہت کر رہے ہو، بہت کر رہے ہو، بہت. وہ یہاں تو کوشش کرتا ہے، یہاں سے کوشش کرتا ہے کہ بندے کو آخر کے اندر غرور میں ڈال دیتا ہے، فخر میں ڈال دیتا ہے. اگر ایک دن 2 رکعت 4 رکعت پڑھی اور اتفاق سے 2-4 آنسو نکل گئے تو پھر وہ شیطان سامنے سے آ جاتا ہے، بس تو خدا کا ولی بن گیا، تیرے سے کرامات صادر ہو گئی. یہاں تک یہ کرامات ہوتی نہیں ہے، یہ کچھ ہوتا نہیں ہے. اللہ ہمیں سب کچھ جانتا ہے. ہمیں اس وقت فوراً مڑنا چاہیے. مسجد کے دروازے پہ آئے تو لوگ دھڑ دھڑ آپ کو سلام کرتے ہیں، جواب ہی دیتے ہیں. سلام کا جواب دینا بہت ضروری ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے کہیں دوسرے راستے سے یہ غرور پیدا نہیں ہوتا ہے کہ میں اس جگہ پر لوگوں کے اندر بہت محبوب ہوں، بہت مقبول ہوں، مجھے لوگ بہت چاہتے ہیں، میری بندگی کو بہت چاہتے ہیں. تھوڑی دیر میں گھویا دیا تو وہ سارا کا سارا کیا کریے اب برباد ہو گیا. کیونکہ جس آدمی کے اندر یہ غرور آ جائے، چاہے علم کا غرور ہو، چاہے تو عبادت کا غرور ہو، صدقہ خیرات کا غرور ہو، دین کے راستے میں بھلائی کرنا غرور ہو، یہ اس کے اندر یہ آ جاتا ہے. تو ہمیں اس گہرے کھڈے میں زندگی پر ڈالنے کی کوشش نہیں کی
تاکہ کیا ہو جائے کسی وقت وہ اتنا غرور میں آ جائے، اتنا غرور میں آ جائے کہ جیسا کہ وہ خود کہتا ہے جیسے میں غرور میں آ گیا ہوں اور میں نے اللہ کو چھوڑ دیا اور میں دائمی جہنمی ہوں، تو یہ میرے ساتھ یہ بھی چلے. اپنی پارٹی وہ ہے، الیکشن ہو رہا ہے، زندگی بھر کوشش کرتا رہے. اب بندے کو اسی میں سنبھالنا ہے، چاہے بڑی بڑی باتوں کے اندر کچھ ہوتا ہی رہ جائے، اس میں سنبھالنا ہے کہ زندگی میں بھائی اندر کبھی غرور نہ آئے کسی بھی وقت کے اندر. آپ نے چاہے اپنا سب کچھ خرچ کر دیا ہو، وقت بھی خرچ کر دیا ہو اور سب کچھ خرچ کر دیا ہو، اور 10 قرآن مجید 20 قرآن مجید بھی پڑھے ہو، یہ پڑھنا ضرور ہے، اس کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہے، یہ تو پڑھنا ضرور ہے. تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی لکھنا ہے کہ یہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ پڑھنے کے درمیان میں غرور میں تو نہیں آیا کہ میں پڑھ رہا ہوں، میں کتنا آج میں نے جو ہے 25 پارے پڑھ لیے، واہ آج میں نے 10 پارے پڑھ لیے، آج 15 پارے پڑھ لیے. یہ باتیں عورتیں بھی سنیں، مرد بھی سنیں، تم بھی سنو، میں بھی سنوں اور ساری دنیا سنیں، سب کے لیے، میرے لیے بھی لازم ہے. یہ غرور بہت جلد آ جاتا ہے. جہاں 10 پارے پورے کیے اور 11واں پارہ ایک دن میں شروع کیا اور یہ بات سب کام دنیا کی دھرے ڈال دیے، شیطان آ کر کھڑا ہو گیا. وہ ہم کو دکھ رہا ہے، ہم اس کو نہیں دکھ رہے. وہ آ کر ڈال دیا کہ آج آپ نے 20 پارے پڑھے، 21 پارے پڑھے، قرآن کریم عظیم کو ختم کر دیا. کرنا تو بہت اچھا ہے، یہ کرے اور وہی ہے جن کی قسمت میں ہے. لیکن اس کرنے کے بعد اس دولت کو سنبھالنا ہے بہت ضروری ہے. اگر یہ نہیں سنا تو غروب آفتاب ہوا وہی زیرو کا زیرو ہی رہا. کل جو آفتاب کے وقت زیرو رہا آج بھی زیرو رہا. پھر یہ شکایات ہوں کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی ہے. دیکھو کہیں مغرب کے وقت غروب میں نہیں رہے. حضرت شکر حدیث مولانا زکریا نعم اللہ مرکزوں کے والد صاحب روزانہ قرآن مجید میں ایک ختم کیا کرتے ہیں، ایک پورا قرآن مجید صبح سے لے کر شام تک. بہت بڑے بزرگ اللہ والے ہیں. آپ نے تو کہاں دیکھا ہوگا، ہم لوگ بچپن کی زندگی کو یاد کرتے ہیں تو دیکھنا معلوم ہوتا ہے، اسی سے ہم دیکھ لیتے ہیں ان کو. جب جرا گردن جھکائی اسی یار دیکھ لی، اسی سے وہ ہو گیا. وہ جب بالکل آفتاب غروب ہونے والا ہوتا ہے اور اب 1 منٹ یا 1.5 منٹ 2 منٹ باقی رہی ہے کہ ان کی زبان کے اوپر ہے اور اعوذ بالفلق قل بالناس، صورت آخر میں اچھا ہے. اب ایک مرتبہ ہے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تھانہ بھون کے اندر تشریف لے گئے، ان کے لیے بہت کھانے کا اچھا نظام کیا تھا. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ بھی کھانے کے اندر موجود تھے. اتنے بڑے بڑے لیکن پھر بھی غنی میں سمجھ اور افطاری میں. اور مؤذن نے اب کہنے کی تیاری شروع کی، اللہ اکبر. تو اس سے پہلے ان کی زبان پہ آیا قل هو اللہ احد. اور ان کی باتیں تھوڑی مشہور بھی ہو چکی تھی تو انہوں نے اپنے ادھر ادھر دیکھا. بڑے بڑے بزرگان دین اولیاء کرام بیٹھے ہیں اور انہوں نے سنا میری آیتوں کو سنا. ان کے دل میں یقین ہو گیا کہ میں قرآن مجید کا ختم کرتا ہوں اور کر لیا آج بھی. تو وہ گھر ہی میرے لیے کیا خیال اچھے خیال لے کر جاتے ہیں. میرے کو ولیوں کا ولی مانتے ہیں کہ ہونا چاہیے ولیوں کا ولی. ہم کو کوئی مانے لیکن ہم اپنے آپ کو نہ مانیں. ہم کو کوئی مانے یا نہ مانے لیکن ہم اپنے آپ کو مانے نہیں. یہ تو وہ تھوڑی ہی دیر کے اندر ان کے خیال آیا کہ یہ تو بڑا صبح سے شام تک کی عبادت برباد ہو رہی ہے. میں اتنی محنت کی، اتنا پڑھا، سویا نہیں اور یہ گھر کے کام کو چھوڑے. تو ایک دم تھر گئے وہاں. پورا قرآن مجید پڑھنے کے بعد کانپنے لگے. کسی کو معلوم نہیں کہ کیا ہوا، ایسا کہ جب بخار آیا ہو کانپنے لگے کہ خیال میرے اندر آیا کیوں ساری اور پھر ایسی کیسی تو اس کو دور کرنے کے لیے فوراً اللہ جل شانہ کے دربار میں رجوع کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور اس نے مؤذن نے اذان دی اور افطاری جو ہے وہ شروع ہونے والی تھی تو انہوں نے ہاتھ بڑھایا کھجور کی طرف اور منہ میں ڈالا. اور اس وقت یہ نیت کی تھی کہ یہ اللہ یہ روزہ تو چھوٹ رہا ہے لیکن یہ دن بھر کی میری محنت کو قبول فرما لیجیے. مجھے جو ہے شیطان کے ہاتھ میں نہ چھوڑیے، میں کیسے بچ سکوں گا. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب دونوں کے اندر کچھ اختلاف تھا تھوڑا سا. کھائی میں آفتاب کی غروب میں ہوتا ہے نا بعض جگہ 4-5 منٹ. تو حضرت تھانوی وغیرہ نے لے کر کھانا شروع کیا لینے والے تھے اور یہ آگے تھے پیچھے تھے. کون ان کا وقت پیچھے تھا. تھانوی نے لے کر کھانا شروع کیا
تو یہ مجھ سے بولے ارے بھائی تم سب لوگ میرا کھجور کھا جائیں گے، میرے حصے میں کیا رہے گا، میرے ساتھ کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ روزہ قبول کرے یا نہ کرے، لیکن میں تو بس کھاؤں گا تمہارے ساتھ، ورنہ تم بہت کھانے والے لوگ ہو، سب مجھے سب کھا جاؤ گے. یوں کر کے اتنی بڑی بات ہو، اس توبہ کو اتنے چھوٹے سے جملے ڈال دیا دل کے ساتھ. آیا سمجھ میں میرا عزیز دوست؟ اس لیے شیطان کا ایک حربہ، وہی بات کہوں گا، پھر رات لمبی نہیں ہے، لیکن اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے آج ہم کو، آپ کو اور ہم کو. تو کیا اولیاء کو بھی کہا تمہیں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، صحابہ کو بھی کہا تم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جو جتنا بڑا ہے اس کو اتنے ہی بڑے طریقے سے سمجھا. کوئی بھی عبادت کا وقت آیا، زمانہ آیا اور عبادت کرے، شیطان کے پاس ایک پہلا طریقہ یہ پہلا رہتا ہے کہ ہمارے دل کے اندر غرور و تکبر ڈال دے. میرے 5 بچے حافظ قرآن پڑھے ہیں، میرے 3 بچے عالم ہیں، میرے 2 بچے عالم ہیں، میری 2 بچے عالم ہیں، بس ابھی یہ غصہ لگ جائے گھبرا. اسی لیے حضرت اولیاء کرام میں سے بہت سو کو اللہ جل شانہ نے جو اس سے ڈرتے تھے، اس حربے سے، آخری زندگی میں اتنا تکلیف میں ڈالا کہ لوگ دیکھنے والے سمجھتے کہ کیسے برداشت کرتا ہو. تو اگر تم پر بھی کوئی تکلیف آفت مصیبت آئے تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ صفائی کرتے ہیں. شیطان کے سامنے آئے، شیطان کی تلوار کے سامنے اللہ کی تلوار آ گئی اور اس کے دل میں بھی ڈالتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو اللہم ارضنی بقضاء ربک، اے اللہ مجھے راضی کر دے تیرے فیصلے پر. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں تیرا ہوں، میں تیرا بن گیا، میں تیرا کام کر لیا، بس میں تو یہ کہتا ہوں اللہم ارضنی بقضائک، جو فیصلہ میرے بارے میں فرمائے، چاہے کینسر ہو، چاہے ٹی بی ہو، چاہے بدن خراب ہو رہا ہو، چاہے کوئی بھی کسی قسم کی باپ مر گیا، بھائی مر گیا، بیوی مر گئی، مال چوری ہو گیا، خزانہ ہو گیا، اور یہ آخری عمر میں ان کے ساتھ یہ اگر آپ کے سامنے بیان کروں تو صبح بھی ہو جائے، لیکن تو اس سے اس کو تسلی ہوتی ہے. یہ شیطان کا حل. تو اللہ کے فضل و کرم سمجھے کہ آخری زندگی کے اندر تکلیف آئے، اس کو مانگو نہیں لیکن تکلیف آئے. یہ اللہ جل شانہ نے شیطان کی تلوار کے سامنے اپنی تلوار رکھ دی. اب اس بندے کا محافظ اللہ جل شانہ. اللہ خیر حافظ. صفی سمجھا؟ ایسے لمبے بال نہیں کر لینا ہے، سمجھا؟ فاللہ خیر حافظہ وہو ارحم الراحمین. اللہ حفاظت کریں گے لیکن بچنے کے طریقے ہیں. حضرت ریاض رحمۃ اللہ علیہ شیخ صاحب کے والد صاحب کو دیکھا نا آپ نے، اور تھانوی والد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بھانجا تھا، بہت نیک تھا بیچارہ. آپ نے بہت سارے اپنے کام سپرد کرنا شروع کیے تھے اپنی زندگی میں. ان لوگوں کو احساس بھی تھا کہ ابھی اس کے بیٹھنے کی باری اسی کی آئی. تو جوان تھا، علم عمر بھی کم تھی. ایک دن بڑے بڑے اولیاء کرام دن سے بیٹھے ہوئے مجلس تھی اور لوگ بھی بہت تھے. تو اس میں سے تھانوی کیا کہہ دیا کہ تم بیان کرو. تو انہوں نے کسی کو کہا کہ مجھ سے ہو نہیں سکے گا، کہ نہیں بیان کرنا پڑے گا مجھے، تم بیان کرو. میں تمہارا بیان سن کر جانا چاہتا ہوں اپنی قبر میں. یا تو یہ چیز دوں تمہیں یا نہ دوں، لیکن تمہیں اس حالت میں معلق چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا ہوں. میری قبر قریب ہے، میرا زمانہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا بہت قریب ہے. اب میں دیکھ کر جانا چاہتا ہوں کہ تم جو ہے تمہارے اوپر جس چیز کا میں نے اعتماد کیا ہے وہ ہے یا نہیں ہے. اگر ہے تو یہ نہیں ہے تو پھر میں اور زور لگاؤں تاکہ تم اس کے موقع اور زور لگاؤ. تو برباد چھوڑوں گا نہیں. بھانجا سگا بھانجا تھا، وہ مجبور کر دیا تقریر کو. کہا کہ فلاں شکل جی سے، مراد آباد کی شکل سے، دارالعلوم دیوبند کی شکل سے، فلاں حضرت اتنے بڑے بڑے لوگ، میں کیا بیان کروں، نہیں کیا بیان کروں. وہ بیچارے بہت گھبرائے اور رونے لگے. تو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے اور پھر بیان کے لیے شروع ہوئے. تھانوی کی نظر تھی لیکن بیان جو کیا ایسا بیان کیا کہ وہ بیان کسی شکل حدیث کے قلب میں بھی نہیں آ سکتا. اتنا زور بہت. اور وہ سارے جو شیخ الحدیث اور بڑے بڑے حدیث پانے والے لوگ تھے وہ وہاں شیخ لگاتے تھے، روتے تھے اور پتہ نہیں کیا نہ لگاتے. اور حضرت تھانوی کیا کرتے تھے، ان کی طرف دکھ رہے تھے، اس آدمی کی طرف، بھانجے کی طرف. تو آثار سے معلوم ہوا کہ کچھ تھوڑا سا ان کو بھی زہر تھوڑا سا لگ گیا ہے. کہ لگے اتنے بڑے بڑے فضائے کرام شیوخ، اور اس کے سامنے آپ بیان کرو اور وہ کہے واہ واہ آپ نے علم کہاں سیکھا، کن بزرگ سے تربیت تھی. تو تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جب وہ وہاں سے ان کے سامنے سے گزر رہے تھے تو دھکا مارا ان کے پاؤں میں گرا دیا. ایسا کم وقت نالائق تو یہ چلتے بھی نہیں آتا ہے،
تجھے سمجھ نہیں، تجھے سمجھ نہیں، تجھے چلتے بھی نہیں آتا ہے، تجھے بولتے بھی آتا نہیں ہے، تو تجھے جو ہے ماں نے اس لیے پیدا کیا ہے، تو میرے سامنے کر کر چلتا ہے، یہاں سے چلتا ہے، تو کتنے بزرگوں کو تو پاؤں لگے، اور میرا یہ ہوا یہ ہوا، وہ بیچارہ کیسا ہو گیا، سب صاف ہو گیا، سب صاف ہو گیا، نکل کر ایسا صاف ہو گیا جیسا کہ ہم کوئی جاتی لوگ کھچڑی زیادہ کھاتے ہیں، آج بھی کھا کر آئے ہوں گے کھچڑی۔ مجھے ایک صاحب بیان کر رہے تھے ہمارے یہاں تو شام کو کھچڑی اور بھاجی پکانا مستقل پھیل ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو یہ جو کھچڑی پکاتے ہیں تو اس کے جو نیچے کا چاول جو ہے وہ تپیلی میں لگ جاتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں سب یاد ہے، کھوچڑ کہتے ہیں، اور گجراتی میں کیا کہتے ہیں پوپڑا۔ اللہ آپ کو ہنستا رکھے، کیا کہتے ہیں اس کو، پوپڑا کھچڑی۔ وہی تو یہ کھچڑی کے اندر یہ پوپڑا جو ہوتا ہے نیچے وہ آگے بہت مزیدار ہوتا ہے، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت تکلیف میں ڈالا۔ اوپر کے چاول تو پک گئے گھٹ 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 گھٹ، لیکن نیچے کی وہ پکی نہیں، وہ اتنا پکا کہ پکتے پکتے اس کی سد لگی۔ یہ اس طریقے سے تو آخری زندگی کے اندر اگر ہمارا پوپڑا بنے، واللہ العظیم آخری زندگی میں ہمارا پوپڑا بنے، مانگے نہیں، مانگے تو یہی کہ اللہ ہم تکبر نہیں کرتے، ہم سے برداشت نہیں ہوتا تو خیر میں رکھے، لیکن دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ آپ بات اور طرف جا رہی ہے، بگڑتا ہے، آج یہ بیماری کرو، تو خوش ہو، یوں خوش ہو کہ اللہ اب تو یقیناً آپ مجھے بلا رہے ہیں اور مجھے صاف کر رہے ہیں، تیرا شکر ہے کہ اب تو آپ یقیناً مجھے بلا رہے ہیں اور مجھے صاف کر رہے ہیں۔ یہ ہے تو یہ شیطان کا دو عمل ہر انسان کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ، سب کے ساتھ لگائے، چھوڑا نہیں کسی کو، ہندوؤں کے اندر اس کو گھماتا تھا۔ وہ یہ چاہتا ہے دوسرے جو ہم گناہ کے کراتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے، کبھی جو ہے رکعت چلی گئی، کبھی وضو کی سنت چلی گئی، کبھی گھر میں جانے کی دعا چھوٹ گئی، نکلنے کی دعا چھوٹ گئی، چھوٹے چھوٹے کام، اس کو اللہ تعالیٰ نظر انداز فرما دیتے ہیں۔ اس کو نظر انداز اس لیے فرما دیتے ہیں کہ اگر یہ نظر انداز نہ فرمائے تو تم میں سے اور میرے میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے یہ مستقل سیدھا جنت چلا جائے، مار کھانا پڑے گا، اور مار بھی کیا ہے، بڑی جی اللہ تعالیٰ تمہاری اور میری سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اس طریقے سے یہ وہ عمل خود ہی کو پیدا کر دینا ہے، اور دوسرا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ دیکھ لو ہمارے اندر موجود دوسرا عمل یہ ہے کہ میں نے اتنا پڑھا، اتنا پڑھایا، اتنے لوگ مجھ سے عالم بنے، اتنے لوگ مجھ سے چلے میں نکلے ہیں، اور اتنے لوگ خالی چلا نہیں، اتنے لوگوں میں نمازی بنایا، اتنے لوگ ہیں۔ آپ دوسروں کے متعلق تو کہہ سکتے ہو کہ فلانا جماعت میں گیا، تبلیغ میں گیا اور دین کا علم پھیلایا، ان کے ذریعے سے یہ پھیلا، یہ دوسروں کے لیے تو جائز ہے، آپ کے لیے کہہ دو، آپ کو آپ کے لیے یہ سمجھنا حرام ہے، لیکن ہم تو پہلے ہی سمجھتے ہیں کہ یہ بات ہو رہی میرے سے، مجھے یہ شک دل رہا ہے۔ تو شیطان بزرگ بندے کے ذریعے سے بھی بزرگ بندوں کو نکال کر پھینکنا چاہتا ہے۔ حق تعالیٰ جل شان عبادت فرمائے۔ تو میرے عزیز دوستوں یہ دو چیزیں ہیں۔ اب یہ جو ہے رمضان المبارک کا ختم ہوا تو یہ صحیح نہیں کہ بہت اور رات بھر کاغذ پلٹتا ہے، رات بھر کیوں کہ آج میرا ختم ہونا ہے، میرا ختم ہونا ہے، میرا ختم ہونا ہے، رات بھر یہ غرور کا ایک شعبہ ہے، یہ شیطان کو خوش کرنے کا ایک شعبہ ہے۔ یا چیک بک نکال کر دکھتا ہے نا، 100 فلانے مدرسے میں دیے، ٹوٹل کرتا ہے، اتنی رات میں ٹوٹل کرتا ہے، کیا ٹوٹل کرتا ہے، گناہوں کا ٹوٹل کر، اس کا کیا ٹوٹل، گناہوں کا ٹوٹل کر، میں نے اتنے 1000 پاؤنڈ وہاں دیے، 1000 پاؤنڈ وہاں دیے، بے شک دیے، لیکن وہ قبول ہوئے یا نہیں، عمل کا ہو جانا ایک اور بات ہے، عمل کا مقبول ہو جانا ایک بات اور ہے۔ تو یہیں اگر شیطان ختم ہو جائے، یہ دو چیزیں ہیں اس سے بجائے۔ اور میرے عزیز دوست اور بزرگ، اس کے ساتھ بزرگوں نے ایک تیسری بات بھی ملائی ہے، وہ یہ ہے کہ شیطان کی پوری کوشش رہے گی آخری دم تک۔ میں تو یہ بھی ڈرتا ہوں کہ مجھے قبر میں اتارتے وقت بھی کہیں وہ نہیں ستائے، قبر میں ڈرتا ہوں کہ میں مر جاؤں اور قبر میں اتاروں، قبر میں اتارتے ہوئے۔ امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ پڑے ہوئے ہیں سکرات کے عالم میں، اور جوان بچے ہیں، وہی نوجوان بچہ تھا، بہت ہوشیار تھا، اور باپ کے سر پر ہی رہتا تھا، جاتا نہیں تھا،
کھانا تو کہا یہاں بھیج دو میں کھا لوں گا، سر پر ہی رہتا تھا، خاص طور کے آخری ایام میں۔ ایک دن وہ بھی آ گیا کہ وہ بالکل اللہ تعالیٰ کے یہاں جانا اب ان کا طے ہو گیا، یعنی کلمہ پڑھنے لگے، کلمہ پڑھنے لگے، کلمہ پڑھنے لگے۔ اور پھر جو ہے انہوں نے درمیان میں ایک کلمہ کہہ دیا، جا کم وقت نالائق، ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں، اور کچھ نہیں کہا۔ تو ان کا جو بڑا جوان لڑکا تھا، سمجھدار تھا، وہ کہتے ابا جان کیا ہو گیا، یہ جاتے وقت کیا بول رہے ہیں، ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں، کیا بات؟ تو باپ کے کان میں حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ، ان کے کان میں جا کر کہا کہ ابا جان یہ کیا مسئلہ ہو گیا؟ تو کہا کہ کم وقت شیطان میرے سامنے کھڑا ہے، تم نہیں دیکھ سکتے، میں دیکھتا ہوں، مجھے اللہ طاقت دی۔ وہی کہہ رہا ہے کہ اے امام تم نے پوری زندگی بھر مجھے ستایا، شیطان کہتے پوری زندگی میں ستایا، اور میں تمہیں ہر وقت بہلانا چاہا، لیکن تم جو ہے میرے بہلانے میں آئی نہیں۔ آج میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم کامیاب ہو گئے، تو میں نے اس کو کہا ابھی نہیں، ابھی تو میری جان باقی ہے، پھر دوبارہ تو ستائے گا، اس لیے میں ابھی نہیں۔ تو میں یہی سوچتا ہوں کہ میرے کو یہ ڈر لگتا ہے کہ اتنے بڑے بزرگ ہیں، تو ان کو سکرات میں ستایا کہ ہم لوگوں کو قبرستان میں قبر میں اتار تو سن رہے ہو؟ نہیں سن رہے ہو یا سو گئے؟ سن رہے ہو یا سو گئے ہو؟ سن رہے ہیں؟ یہ مرحلہ ہے کہ کسی کو اس سے چھٹکارا نہیں ہے، جوان ہو، عالم ہو، ولی ہو، نیک ہو، اور کتنا ہی جو ہے بھروسہ کرنے والا ہو، ہر ایک یہ اس کے اندر جو ہے۔ تو تیسری بات مجھے کہنا چاہیے کہ شیطان آخر میں جو کرتا ہے، یاد رکھ لینا، وہ اللہ جل شانہ سے نا امید کرتی، نا امید کر کے کافر بنانا چاہتا ہے۔ ہم زندگی بھر کلمہ پڑھ رہے ہیں، ابھی آخر میں شیطان کلمہ کفر پڑھا رہا ہے۔ اوکے، وہ یہ ہے کہ ہمارے زندگی میں جو گناہ ہوئے ہیں زبردست، چھوٹے یا بڑے، ان کو ہمارے سمجھو کہ تو نے اتنا پڑھائی تو نے کتنا بھی کلمہ دیکھتے ہوئے گناہ دی، کون مقصد ہو؟ اور اس کو اللہ کے رحمت سے نا امید کرنا چاہتا ہے، بالکل جب نا امید کرنا چاہتا ہے تو قرآن پاک میں کہا انہ لا یئس من رحمۃ اللہ الا القوم الکافرون، یہ کافر ہو جاتا ہے اللہ کے، جب وہ اللہ کے رحمت سے نا امید ہوا تو اب اللہ کو یاد کرنا، کلمہ پڑھنا چھوڑ دیا، اور رہے بس باقی کچھ دن تھے نماز وغیرہ بھی بیکار گئی، یہ شیطان کامیاب ہو گیا۔ یہ بھی ایک شعبہ ہے، یہ بڑے بڑے شعبوں کو سنبھالنا چاہیے، چھوٹی چھوٹی نیکیاں، چھوٹی چھوٹی گناہ، اس کے اوپر ہم ایسے لگ جاتے ہیں جیسے اسی کے اندر ہماری ولایت ہے۔ ارے بھائی یہ تو کچھ نہیں ہے، مرحلے بڑے بڑے، ان کو مجموعی طور پر سوچو کہ شیطان ہمیں اس میں ڈال کر، تو اس کا علاج یہ ہے کہ آخری درجے کا نا امید کر دو، اس کو یوں کہے شیطان کو کہ تو کتنا بھی کہ میں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا ہوں۔ حضرت شیخ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد، سب سے پہلے بڑے استاد، یہ دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کو حضرت تھانوی سے بہت تعلق تھا، بہت تربیت کی انہوں نے، لیکن دوستانہ بات بھی کرتے تھے۔ ان کو شیطان نے آخری دنوں میں وسوسے میں ڈالا، اللہ اللہ، میں تو بیان بھی کرنا نہیں چاہتا، گھبرا جاتے ہیں ہم لوگ تو، اور گھبرانا چاہیے کہ کیا ڈالا کہ وہ وضو کرتے ہیں 5 وقت، ایک شبہ ان کو ہوتا رہتا ہے کہ میں نے پاؤں کا انگلیوں کا مسح کیا، کھلال کیا یا نہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کھلال نہیں کیا تو مجھے اللہ کے رسول کی سنت سے محبت نہیں ہے، اور پھر میں نماز پڑھتا ہوں پوری نماز میں، تو پھر میں نماز کو توڑ کر واپس جاتا ہوں پانی کے بعد، اور کھلال کر کے آتا ہوں اور پھر نماز پڑھتا ہوں۔ اور میں کئی دن ہوئے تو میں نے ایک دن اپنے شاگرد سے کہا ہے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ اشرف علی میرا یہ حال ہو رہا ہے، اللہ کے سوا مجھے کون بچا سکتا ہے؟ تو انہوں نے بہت باتیں کی، حضرت تمہیں ایسے ہو ایسے ہو، سب کچھ ہو لیکن جاتا نہیں ہے۔ وہ مجھے بار بار کہتے تم نے انگلیوں کا کھلال کیا ہی نہیں ہے، تمہیں اللہ کے رسول سے محبت نہیں ہے، ایک آدھا سیکنڈ کا کام ہے ہو گئے۔ اب تک میں نماز 2 3 مرتبہ پڑھ رہا ہوں، 4 مرتبہ پڑھا ہوں، میرا کیا حال ہوا؟ یہ آخری ہوں۔ تو رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حضرت میں تو شاگرد ہوں تمہارا، لیکن اللہ جل شانہ ہو گیا ایک دل لائے، اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ آپ سمجھ کہ یہ کام بن جائے گا۔ وہ کیا کہ فرمایا شیطان جب آپ وضو کر لو اور شیطان آپ کے پاس آئے تو یہ کہو بغیر کھلال کے میں
انگلی میں کھلال کیے بغیر نماز پڑھوں گا. وہ اگر کہے گا تمہارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کم ہو گئی تو میں کہوں گا کم ہو گئی تو کم ہو گئی, میں وہ مجھے چھوڑیں گے نہیں, میں ان کو نہیں چھوڑوں گا. بس ایسے ہی نماز پڑھتا ہوں. 4 یا 5 دن کا بات آتی ہے, اس پر عمل کیا تو تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اور گلے لگایا, اے میرے پیارے بیٹے, آج تو نے میری پوری زندگی سدھار دی, ورنہ یہ عمل مجھے لے کر کہاں جاتا, کفر کے پر لے جاتا. پوری زندگی میری سدھار دی. دوستو مجھے سنو, خالی آواز یہ نہیں کہ آپ کان کو اچھا کر لو, یہ نہیں کہ کان میں بہت اچھی آواز آتی ہے یا کوئی حسد برائی, ایسی بات. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو خوب دعائی دی. بہرحال یہ دونوں بزرگ بڑے بندے تھے. تو یہ ہو گیا کہ اللہ جل شانہ کو آخری زندگی میں یہ مراقبہ کرتے رہے کہ میدان محشر کے اندر جب مجمع قائم ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسی ہوگی کہ میں اس کے اندر سے باہر نہیں نکلوں گا, رحمت کا سیلاب میرے اوپر چلے گا. اس کا گناہ یاد دلایا اس کے مقابلے میں ہے. یہ گناہ تو اس سیلاب میں چلا جائے گا. میں نے کہا میں میدان محشر کے اندر اس طرح رہوں گا کہ یہ سیلاب چل رہا ہے اور جو وہ یاد دلایا کہ تم نے فلانا گناہ کیا, فلانا گناہ کیا, فلانا. تو کہا کہ تو یوں کہ وہ تو سیلاب ہوگا رحمت کا, تو اس سے رحمت کے سیلاب سے سارے گناہ میرے دور ہو. ایسا کوئی بھی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں. ہاں, امام احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ, 2 بھائی ہے, محمد غزالی, احمد غزالی. تو امام احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ, تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے مشہور ہے, ان کی کتاب بھی مشہور ہے, احیاء العلوم کئی جلدوں میں ہے, انگلش میں بھی چھپ چکی ہے, اردو میں بھی چھپ چکی ہے, احیاء العلوم. تو بیچارہ کوئی مرنے لگا تو یہ کتاب وہ کتاب نہیں, کتابوں کے ساتھ کتاب والا بھی, کتاب والوں کو بھی تلاش کرو. اس نے پڑھا اور پڑھنے کے بعد کچھ صفحات کے بعد جب قیامت کا میدان آیا تو بالکل اس کی عقل جیسی چلی گئی, کھانا بھی نہیں کیا, جیسا بھی نہیں, سب گھر والوں کو پریشان کر دیا, ہاتھ اٹھتا ہے اور چیخے مارتا ہے. تو لوگوں کے کیا ہوگا اس لیے. تو کہا تم ایسا کرو, بڑے بزرگ موجود ہے تھانہ بھون کے اندر, تھانہ بھون میں, آج تو آپ لوگوں کو یاد بھی مت نہ ہوگا, وہاں لے جاؤ, ان کے سامنے ان کا معاملہ ان کی زبانیں پیش کرو کیا ہے, مجھے امید ہے کہ یہ شفا پا کرائیں گے. تو ان کو کسی بہانے سے تھانہ بھون جگہ ہے تیار کیا اور وہاں لے گئے. سب اب بتا دیا پہلے انہوں نے علیحدگی میں, پھر سامنے بٹھایا اس آدمی کو. اور کیا ہوا تو کہا بس میں تو جہنم میں جل رہا ہوں, میرے اوپر کسی طرح سے جنت کی کوئی نعمت ہو ہی نہیں سکتی, ختم ہو گیا میں, کہ اب کتنا بھی پڑھوں, لاکھوں نماز پڑھوں, صدقہ کروں, کچھ بھی نہیں, اب میرا کام بننے والا نہیں ہے. اس کی مجھے فکر ہے. اور وقت میرا بالکل بڑھاپا نعمت بھی ہے اور یہ عظمت بھی ہے, دونوں چیزیں. سمجھے رحمۃ اللہ علیہ تو حکیم اس لیے کہتے ہیں ان کو, روحانی رخ پر ہاتھ رکھتے. کہا اچھا ٹھیک ہے, کہ تم نے میرا نام سنا پہلے, کہ نام تو سنا تھا لیکن مجھے ہے نا خبر نہیں ہے. تو کہے کہ کچھ تو سنا ہوگا نا میرے متعلق, کیوں نہ سنا ہے. کہ میں کہتا ہوں کہ تم بخش لیے ہوئے, تمہیں کوئی سوال نہیں ہوگا, لیکن کہ میرے دماغ میں آیا کیسے, کس طریقے سے آیا میرے دماغ میں, جم گیا ہے. تو کہے تم نے کون سی کتاب میں پڑھا ہے, کہ احیاء العلوم میں, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ. تو کہا احیاء العلوم میں غزالی ان کی باتوں کا دل پر اتنا اثر ہوا تو احیاء العلوم لے کر آؤ. تھوڑا کتاب کی جگہ تھی, کتاب لے کر آئے احیاء العلوم, سامنے رکھی. بھائی باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں, آ رہی ہے نہیں؟ ہاں, کیوں کہ اب ہم جو ہے دوسری دنیا والے ہو رہے ہیں, تمہاری میری الگ الگ ہو رہی ہے, لیکن ان شاء اللہ کہیں احیاء العلوم جانتے ہو تم؟ ہاں. کہنے سے بڑھا تم نے سب, تو پھر تیز بول سب بول احیاء العلوم کی کیا سب پیش کرو انہیں کو. اور اتنی سخت شدید وعید تھی اس پر لکھی ہوئی
اسی لیے تو کہا احیاء العلوم خود مولانا ہو کر میں نے پڑھو نہیں، اور احیاء العلوم کا شوق ہے تو کسی علم کے سامنے جا کر پڑھو، ورنہ بیکار ہو جاؤ گے، عام لوگوں کی سوچ کے نہیں۔ اچھا، تو وہ اسے پڑھنا شروع کیا، تو تھوڑا تھوڑا پڑھتے رہو، اور میں اس کے اوپر جو بات کہوں وہ سنتے رہو، تو نے پڑھنا شروع کیا، وہ بھی اچھا جانتے تھے۔ اس درمیان کے اندر وہ باتیں بھی ہو گئی جو اس نے سن لی کہ میرے اوپر جہنم واجب ہو گئی۔ جب 3-4 صفحے پڑھ لیے تو اس آدمی کے چہرے پر کچھ خوشی ظاہر ہوئی، اور پھر سالمی رحمۃ اللہ علیہ اور محبت کی نگاہ سے نہیں کہ آپ کچھ ہے، کہ اب تو کچھ نہیں ہے، وہ گھر والوں کو اتنا پریشان کیوں رکھا ہے؟ تمہاری بنیادی غلطی یہ ہوئی کہ تم نہ عالم ہو، نہ جاننے والے ہو، نہ عارف ہو، اور تم نے خود اس بات کو کرنا شروع کیا اور خود ہی اس کا مطلب سمجھنے لگے۔ ٹھیک تندرست ہو کر خرچہ ہوا۔ بڑھاپا نعمت بھی ہے، بڑھاپا عظمت بھی ہے، بڑھاپے کے اندر نعمت ایمان جو ہے خوب سنبھلنا ہے، خوب سنبھلنا۔ جیسے کوئی آدمی کہیں سے ویپار تجارت کرتا ہے، کر کے گھر آتا ہے تو جتنا دن بھر میں بکتا ہے وہ ویسے سب جیب میں لے کر آتا ہے، اس کو کوئی دکان کھول کے لے نہیں جائے، رہتے ہیں نا یا نہیں رہتے، جیب اس بول کے بیگ میں داخل کر دیں گے، خوب جیب دبا کو۔ تو گویا بڑھاپا یہ ہے کہ جا رہا ہوں اپنے اصلی وطن، جیب کو خود دباؤ، محنت کو کہیں پھر یہ نعمتیں یہاں آ کر چھلک نکل پڑی۔ تو میدان محشر کے متعلق یہ خیال کرو، مسلمان ہونے آپ بولے بھائی مسلمان ہونے بے شک ہو، بے شک اس کو اللہ قبول فرمائے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سمجھو کہ قیامت کے میدان کے اندر میرے اوپر کوئی تکلیف نہیں ہے۔ آپ میدان کے اندر ایسی رحمت تقسیم ہوگی کہ آدمی جم میں پڑ جائے گا۔ شکر رمضان مبارک ہے، سحری بھی کرنا ہے، تو اس لیے بات کو یہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی کبھی پھر موقع ملا تو اس شرط کے ساتھ، کبھی پھر موقع ملا تو انشاءاللہ اس مضمون کو میں آپ کے سامنے تو تمہاری اور میری بھی بہت ضرورت کی چیز ہے۔ ہمیں ضرورت کی بات کرو، ہماری جو ضرورت کی بات ہو اس کو چھوڑے دعا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ تو غفور رحیم ہے، تیرے غفور رحیم ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ یا اللہ تیری رحمت بہت زیادہ ہے، بہت کریم ہے۔ مولا کریم تو ہمارے دل کے اندر محبت پیدا فرما دے۔ تو کریم، تیرا رحمت، تیرا نبی کریم، مولا کریم تیرا شکر ہے کہ دو کریموں کے درمیان میں ہم لوگ ہیں۔ یا اللہ کریم قبول فرما لے، یا اللہ قبول فرما لے، ہمارا سب کا خاتمہ بالخیر فرما لے۔ یا اللہ خاتمہ بالخیر کے لیے یا اللہ آپ نے بہت ساری شرائط بتائی ہے، مولا کریم ہم سے کچھ نہیں ہو سکا، کچھ نہیں کر سکا۔ یا اللہ شیطان سے ہماری حفاظت فرما، شیطان سے ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو تندرستی عطا فرما، بیماروں کو تندرستی عطا فرما، بیماروں کو تندرستی عطا فرما، مولا کریم قبول فرما۔ یہ ضعیف لوگ ہیں ان کی طاقت قوت عطا فرما، مولا کریم جن کی جو ضروریات ہے وہ پوری فرما، قرآن پاک کے ختم کو پورے فرما، اس میں جو وعید آئی ہے اس پر ہمیں سوچ کر سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور یا رحمن الرحمین ذیل سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، منفعت عطا فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔